بغیر کسی تاخیر کے آپ کے منتقل اول جناب مولانا مہتاب عالم صاحب قاسمی اور امام و خطیب پھر اپنا دربار بولا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے مختصر وقت میں جو ہے اپنے تاثرات بیان کو پیش کریں. وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر سامعین، بہت ہی قابل مبارکباد ہیں آئے ہوئے مہمانان کرام، علماء کرام اور عارضین حضرات. اللہ رب العالمین نے یہ قیمتی موقع اور یہ قیمتی زندگی ہمیں عطا فرمائی آخرت کی نجات حاصل کرنے کے لیے. مولانا موصوف نے بہت قیمتی بات اور حاضر سے متعلق کی. میں چند دو تین باتیں کر کے اپنے بات کروں گا. قرآن مقدس کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے ایک اصول اور ایک ضابطہ فرما دیا کہ اس میں زمین پر جاننے والے اور نہ جاننے والے از اول تا آخر قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے اور عقل مند ہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں. عمر کا ہو جانا عقل مند کی علامت نہیں ہے. عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ اہل علم کا ہو جانا اور علم کا بول بالا ہو جانا. علامہ اقبال ایک آزاد مزاج آدمی تھے. علامہ اقبال ایک آزاد مزاج آدمی تھے. آج سماج پہ جو آزاد مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں ان مکتبوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کی کوئی اہمیت نہیں رہی. علامہ اقبال کا بھی نظریہ یہی تھا. لیکن جب انہوں نے اندلس کا سفر کیا اور وہاں کے مسلمانوں کے حالات و اوضاع کو دیکھا، اس کے بعد جب وہ ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش کی کہ کے مسلمانوں ذرا ہوش میں آ جاؤ اور ان مکاتب کی مدارس کی حفاظت کر لو، ورنہ یاد رکھنا جس طریقے سے اندلس کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا اسی طرح تمہارا بھی حال ہوگا. علامہ اقبال جب وہاں سے آئے اس پس منظر کی انہوں نے شاعری کے اندر پیشین گوئی کی اور کہا کہ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ مولوی جو سفید لباس کے اندر چٹائی کے اوپر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں کم نہ سمجھنا. اگر یہ موجود ہے اس دنیا کی بقا موجود ہے، کیونکہ اس دنیا کی بقا قرآن و حدیث کی وجہ سے موجود ہے اور موجود بقا رہے گی. اگر یہ ختم ہو گئے قرآن و حدیث کی حفاظت کرنے والے ختم ہو گئے. اس لیے کہ اندلس کے اندر ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا، قرآن و حدیث کے جاننے والوں کو ختم کر دیا گیا. شعر کے اندر اسی کو کہا گیا نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. اگر تم چاہتے ہو منزل کو دیکھنا، منزل کو پانا چاہتے ہو تو ان مولویوں کو دیکھو جو چھوٹی پھٹی چٹائی اور اس جیسے چھوٹے سے پنی کے اوپر بیٹھ کر وہ دین کی تعلیم قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دیتے ہیں. کیوں؟ ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ ہاتھ کا ایک دم روشن کی سورج کی طرح چمکنا. جب وہ بغل کی طرف ہاتھ کو لے جایا کرتے تھے اور ہاتھ دکھایا کرتے تھے تو ہاتھ سورج کی طرح چمک جایا کرتا تھا. ان مولویوں کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی اور آج یہ چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. مسلمانوں آپ اپنے بچوں کے ان اوقات کو قیمتی بناؤ. قرآن مقدس سے میں نے دوسری آیت پڑھی، اللہ کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے نیکیاں کم پڑے گی. آپ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ایک مرتبہ مجھے اور
دے دیجئے، میں مسجد کا کونا پکڑ لوں گا، میں کبھی کہیں نافرمانی نہیں کروں گا، دنیا کی بے حیائی کو نہیں دیکھوں گا، ایک مہلت اور دے دیجئے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے جواب دیا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہ انسان بتا کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس زندگی کے اندر عبرت حاصل کر لیتا، سبق حاصل کر لیتا، اور یہی نہیں کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی بلکہ تجھے بار بار ڈرانے والا بنا کر اور بہت سے پیغمبروں کو، وارثین انبیاء کو میں نے بھیجا تاکہ تجھے بار بار کرتا رہے۔ مسلمانوں، جب ہمارا معاملہ پھنسے گا تو یہی اولاد ہے، یہی اولاد ہے، اور یاد رکھو یہی امت کی تعلیم ہے کہ سورہ فاتحہ یاد ہوگا، قبر کے اندر آپ کو نیک اعمال کی ضرورت پڑے گی، آپ کو روشنی کی ضرورت پڑے گی، یہی بچوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر عیسائی ثواب پڑھنا، یہی آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس لیے ان بچوں کی وقت کو قیمتی بنائیں گے تو ان کی زندگی بھی سنورے گی اور آپ کی بھی قبر کی زندگی بدلے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ تو آج اسی مشن کے تحت یہ جگہ جگہ مکاتب کا جال پھیلایا جاتا ہے، اور حضرت مولانا قاری شاہی صاحب اس پہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ بس خلاصہ یہ کہ یاد رکھیں ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کی مسلمانوں کی حفاظت کر لیں، اگر یہ چیز رہی تو آپ محفوظ ہیں، اگر یہ مکاتب ختم ہو گئے تو یاد رکھیں آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس سے چھوٹی سی مثال کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی بقا کے لیے ماں کا دودھ سب سے ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے بچے کے اندر فطرت اسلام کی بقا کے لیے مکاتب کی تعلیم ضروری ہے۔ جس طرح ماں کے دودھ کے بغیر بچے کو زندگی نہیں مل سکتی، یاد رکھو مسلمانوں، اسی طریقے سے ہمارے بچوں کی مذہبی شناخت اگر باقی رہ سکتی ہے تو مکاتب سے باقی رہ سکتی ہے۔ یہ ختم ہو گئے، جس طرح ماں کا دودھ نصیب نہ ہوا بچہ ختم ہو سکتا ہے، مکاتب ختم ہو گئے تو یاد رکھیں ہماری مذہب اسلام کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نعمت فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔